رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے اولاد کی تربیت اور ان کی دینی تعلیم اور ان کی اصلاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر جو فرائض مقرر کیے ہیں ان میں ایک فریضہ ہے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد کے بناؤ اور بگاڑ، اصلاح اور فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کو جو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح دین پر پیدا کیا ہے۔ ہوشیار رہنا، لا تبدیل لخلق اللہ، بڑی ہونے کے بعد اولاد اس فطرت کو بدل نہ سکے، یعنی ابتدا ہی سے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کرو کہ اللہ نے ان کو اسلام پر پیدا کیا ہے تو مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دی ہے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ فطرت دین اسلام پر پیدا کرتا ہے، بعد میں ماں باپ اپنی لاپرواہی سے کبھی اس کو یہودی کے راستے پہ ڈال دیے، یہودی، کبھی عیسائی بنا دیا، کبھی مجوسی بنا دیا، کبھی آگ پرست بنا دیا۔ یہ سب والدین کی لاپرواہی سے اولاد کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل مولود ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھی گناہ کا وبال اٹھائے گا اور اپنی اولاد کے گمراہ ہونے کا بھی بوجھ اللہ اٹھائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا فریضہ ادا کرے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے۔ خصوصاً دوستو، اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے 4 چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہیں تو بہت ساری چیزیں لیکن میں نے صرف 4 چیزیں اختصار کے رکھا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری اولاد صراط مستقیم فطرت اسلام دین پر رہے گی، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ سب سے پہلی چیز دوستو، یہ آج بڑے فتنے کا دور ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ وقت اپنی اولاد کے ساتھ گزاریں، اولاد کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ باتیں کریں، اولاد کو اپنے قریب رکھیں۔ آج ایک ایسا فتنہ ہے، اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں تو ہر بیٹا ماں باپ سے الگ، اپنا الگ۔ آج سب سے بڑا ساتھی انسان کا اس کا موبائل بن چکا ہے۔ بس بٹن کی بورڈ اس کو انگلی گھمانے کی ضرورت ہے۔ انسان ماں کو، باپ کو، دوست کو، احباب کو، سب کو چھوڑ کر کے اگر رات تک اسے بیٹھنا پڑے تو انسان اسی میں اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ آج بہت زیادہ انقطاع ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے اولاد کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیٹھیں، اور غالباً یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومن کو نجات کیسے مل سکتی ہے دنیا میں گمراہی سے، دنیا میں فتنوں سے، عذاب قبر، عذاب نار سے، اللہ کے رسول ایک مومن کیسے نجات پا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام 3 چیزیں بیان کی، ان میں ایک چیز ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ انسان اگر اپنے گھر میں آ کر کے اپنے اہل و عیال اور اپنی
اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم گزاریں تو یہ مومن کے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آج انسان دوستوں کے ساتھ ہے اور ماں جو ہے اپنے گروہ میں لگی ہوئی ہے اور بچے اپنے اپنے کمرے میں۔ یہ ایسا ایک فتنے کا دور ہے کہ ہر ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر کے بھی سب جو ہے دوستو جدا جدا ہیں۔ ملاقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کی ضرورت ہے، ضروری ہے تاکہ اولاد ماں باپ سے الفت محبت کریں، اولاد کو احساس ہو کہ میرے والدین نے ہماری یہ تربیت کی ہے، ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، مل کر کے رہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام 24 9 گھر آپ کے تھے، لیکن نبی علیہ السلام روزانہ رات میں ہر ایک گھر جاتے اور ہر اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سارا وقت دوسروں کے ساتھ ہے اور بستر پر آئے تو سونے کے ہو گئے، کوئی آپس میں تال میل اٹھنا بیٹھنا اولاد کے ساتھ ربط و ضبط ہنسی مذاق یا ان سے کوئی سیکھنے سکھانے کا دوستو یہ کوئی تصور آج باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے اور یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ صحیح بخاری اس حدیث کو ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنے محبوب اسامہ ابن زید جن کو حب رسول کہا جاتا ہے، محبوب رسول کہا جاتا ہے، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ایک طرف ان کو پکڑا، دوسری طرف آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، دونوں کو آپ نے ملایا اور گھر میں داخل ہوئے، ازواج مطہرات اکٹھا ہوئی، آپ نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا، دیکھو یہ میرے دونوں بچے ہیں، اپنے احسان، اپنی تعلیم، اپنی تربیت اور اپنے تعلقات کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم انی ارحمہما فرحمہما، اے اللہ میں جیسے ان دونوں بچوں پر شفقت کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ آپ ان پر مہربان ہو جائیں۔ اور دوسری روایت، اے اللہ میں جیسے اپنے ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ ان سے محبت کریں۔ تو ضرورت اس بات ہے دوستو کہ وقت نکالیں، اپنی اولاد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کچھ ٹائم بیٹھ کر کے بات کریں اور ان سے تبادلے خیال کریں، نیکیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کی کوتاہیوں کی اصلاح کریں، یہ بڑی ضروری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا، ہم نے یہ ذمہ دار تمہیں اولاد کو بنایا تھا، یہ ذمہ داری تم نے کتنا ادا کی، اللہ یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ نمبر 2 بڑی اہم چیز ہے دوستو، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، اسے کچھ نیکیوں اور برائیوں کا علم ہوتا ہے، اپنے استطاعت بھر اپنی طاقت اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم دے اور تربیت کرے، اسی جو معلومات ہیں کتاب اللہ کی، سنت رسول کی، دین کی جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں اپنی اولاد کو تعلیم دے، اولاد کو سمجھائے، اولاد کو سکھائے۔ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، چاہے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے فرمایا ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود تو عمل کر کے بچاؤ اور اولاد کو کیسے بچاؤ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ادبوہم وعلموہم الخیر، اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھلاؤ اور ان کو خیر کی باتیں، ان کو دین کی تعلیم دو، یعنی تعلیم اور تربیت انسان کے فرائض میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان اٹھایا جائے گا، اس کے سارے بچوں کو اکٹھا کیا گیا، بیٹے بیٹیاں سب اکٹھا کیے گئے اور دو طرف، ایک طرف ماں اور دوسرے طرف باپ، اللہ رب العالمین ماں سے اور باپ سے پوچھتے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں؟ اللہ میرے بچے ہیں۔ اللہ کو ایک ہی سوال کرے گا، ذرا بتا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھلایا تھا، کیا تم نے ان کی تعلیم و تربیت کی تھی؟ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من
كل ذنب وأتوب إليه. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. نمبر 3 دوستوں، بہت ہی ضروری ہے خاص طور سے اس فتنے کے دور میں علمی مجالس، علماء کی مجالس، دروس، درس، وعظ و نصیحت، دینی محفلیں، اہل علم اور نیک لوگوں کے پاس اپنی اولاد کو لے کر کے حاضر ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے. آج ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں علماء سے قریب جانے سے ہم اپنی اولاد کو ڈرتے نہیں، ان کے پاس جاؤ گے تمہیں بہت دیندار بنا دے گی. یہی شیطان کا سب سے بڑا مکر و فریب ہے. دوستو اپنی اولاد کو دینی محفلوں سے، علماء سے، دینداروں سے، پرہیزگاروں سے اور درس و تدریس دینے والوں سے جوڑو. اگر ہماری اولاد اس سے جڑی رہی تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا. نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ اعلان کیا کرتے تھے، کہتے تھے اے وہ لوگو، اے میرے بھیا بنیا، جیا بنیا جالس العلماء وشائر الفقہاء وخالط الحکماء. کہتے ہیں بعض صحابہ کیا تمام صحابہ کرام آپس میں اکٹھا ہوتے تو کہتے کان یقال، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ابو بکر عمر نے، یہ بڑے بڑے جو صحابہ گزرے ہوئے ہیں، ہم سب کو نصیحت کرتے تھے جالس العلماء وشائر الفقہاء وخالط الحکماء. عقل مندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کو، علماء سے سوال کرو اور اہل علم کے پاس بیٹھو. وہاں بیٹھو گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ومجالستہم زیادہ، علماء کے پاس دینی محفلوں میں، درس و تدریس میں، وعظ و نصیحت اور اجتماعات میں اگر حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے علم کو، تمہارے تقویٰ، تمہارے دین کو اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا. اس لیے ضروری ہے اللہ اکبر. لقمان حکیم جن کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ نازل کی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی چیز اولاد کی تربیت تھی. کتنی پیاری بات کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دلارے، یاد رکھنا جالس العلماء، علماء سے مل کر کے رہنا، علماء سے جڑ کر کے رہنا، ان سے کے پاس دین سیکھنے کی غرض سے پہنچتے رہنا، ان کی مجالس میں شرکت کرنا اور قریب بیٹھنا. کیوں؟ فإن العلم اجلس المساکین جلوس الملوک. تمہیں معلوم ہے بیٹے، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو علم نے بادشاہوں کے بازو میں بیٹھا دیا ہے. ضرورت ہے دوستو، اس چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے. آج ہم ساری چیزیں ہم اولاد کے لیے مہیا کرتے ہیں، لیکن کبھی اولاد کو ان دینی محفلوں اور دینی مجلسوں، وعظ و نصیحت، درس و تدریس کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں شامل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. نمبر 4 دوستو بڑی ضرورت ہے جب اولاد کو بیٹھائیں تو فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن پاک نے بیان کیا، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کو سنائیں، کس سے بیان کریں؟ نیک لوگوں کے، انبیاء کے، صالحین کے، اچھے لوگوں کے واقعات بیان کریں کہ دین کی برکت سے، تقویٰ کی برکت سے، علم کی برکت سے اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا. ان کے واقعات بیان کریں، اچھے لوگوں کے اور برے لوگوں کا بھی واقعات بیان کریں کہ فلاں انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا، اس کو اللہ نے کس طرح سے دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار کیا. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ نے ہمیں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے واقعات کو سننے، پڑھنے، بیان کرنے کا حکم دیا ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے ہمارے نبی آپ ان کو واقعات سنائیں. ان کو کس سے سنائیں؟ انبیاء کے، صالحین کے. کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ ایک اور فکر کریں. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. ہم نے اسی طرح سے بہت سارے واقعات آپ کے لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے فکر و اخلاق العلماء ومجالستہم. اے میرے شاگردو یاد رکھنا، علماء کی مجلس میں جانا، ان کے واقعات کو سننا، اچھے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کو سننا ہمارے نزدیک فقہ کی بہت ساری معلومات سے افضل ہے. کیوں؟
انہی کی برکت سے جس کو تمہیں فقہ ملی ہے، جس کی برکت سے تمہیں دین ملا ہے، جس کے برکت سے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، وہی ہیں جن کے واقعات سے اللہ رب وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سارے فقہی مسائل سیکھنے سے علماء کے حالات اور واقعات سننا اور ان کی مجلس میں جانا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ الہ العالمین جس ملک میں ہے وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان اور صاحب کی حفاظت فرما، جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظه اللہ کو اور ان کے اعوان اور صاحب جو ہیں ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان تمام حضرات سے کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، امت اور ملت کا نقصان ہے، قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔